تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور باقی قرآن۔ تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی، بار بار دہرائی جانے والی کتاب، بار بار دہرائی جانے والی صورت، تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحۃ ولا اعظم منها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو اللہ یعنی اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی۔ اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، بخاری کی حدیث ہے جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔
تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی، تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے، جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے۔ تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں۔ گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو وہ اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہے، بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا۔ یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں، فرشتوں کی الگ ہو سکتا ہے، یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئے تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں۔ تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے۔ تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں
وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تن تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے. تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے. تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے. جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں. تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں. کیا مطلب؟ میری فرما برداری کریں. تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے، اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے. یہ بھی عبادت ہے بھائی، اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ، تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں. وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں، لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ، بلکہ والدین کی خدمت کرنے کو بھی آپ عبادت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایک ٹرم ہے نا، ٹرم کہ کسی کی تعظیم، وہ تو صرف اللہ کی تعظیم ہوگی نا اس جذبے کے ساتھ. تو وہ عبادت نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیحات ہیں، اعتکاف ہے، اور یہ جہاد بھی اس میں داخل نہیں ہے اس عبادت میں. عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، ساتھ ساتھ تلوار بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ گھی اگر سیدھے طریقے سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالو، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس فطرت سے ہٹ کر، گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کر اسلام بات نہیں کرتا. تو دنیا میں ہمیشہ سے دو طرح کے لوگ رہے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو نیوٹرل رہتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، وہ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارا، ہمارے لیے ہمارا. ان کو اسلام دعوت دیتا ہے آ جاؤ، نہیں آتے تو تمہاری مرضی ہے بھائی، آخرت میں جواب دے دینا اللہ کو، جہنم کی آگ ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں اور نہ دوسروں کو چین سے بیٹھنے دیتے، وہ اخلاق سے نہیں مانتے. تو اگر اسلام میں صرف اخلاق ہی اخلاق ہوتے، اخلاق تو ہیں لیکن صرف اخلاق نہیں ہے، صرف اخلاق ہی اخلاق ہوتے اور صرف یہی ہوتا کہ بس محبت محبت محبت، تو یہ جو شرپسند لوگ ہیں نا یہ کھا جاتے ہیں ہمیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو دو جہاز آئے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پائلٹ کو ہم نے کافی پلا کے واپس بھیجا، اگر ہم ان جہازوں پہ میزائل نہ مارتے ہمارے فوجی، اور ہم کہتے چونکہ اسلام میں اخلاق ہیں، بم تو ہے ہی نہیں اسلام میں، اسلام تو کہتا ہے اخلاق سے اپنی بات پھیلاؤ، تو یہ دو جہاز کے بجائے پھر مزید 10-20 اور آتے کہ نہیں آتے؟ اور پھر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی بم ہم پہ، بولو نا بھائی، گر رہا ہوتا، کوئی بم برس رہا ہوتا. آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ مجھے یہ نہ بولنا پڑے کہ بولو نا بھائی. میں خود اس سے اب جان چھڑا رہا ہوں، یہ بہت زیادہ زبان پہ آ گیا، بولو نا بھائی، بولو نا بھائی. خود ہی بول لیا کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ پبلک سامنے بیٹھی ہوئی نہیں ہے، حالانکہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے. ہم یہ کیمرہ گھمائیں گے تو دوبارہ 1 گھنٹہ لگے گا اس کو سیٹ کرنے میں. ہمارے پاس ایک ہی کیمرہ ہے، تو کوشش کریں گے دوسرا بھی لگا دیں تاکہ کبھی کبھی پبلک بھی دکھا دیا کریں. ہانگ کانگ میں میرا بیان تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سوری ادھر تنزانیہ میں، کسی کے نیچے کمنٹ سے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے، اور کہتا ہے میں خود تنزانیہ میں رہتا ہوں، یہاں اردو اسپیکنگ اتنے ہیں ہی نہیں، 2-4 آدمی، حالانکہ وہ زیادہ لوگ، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس لیے مجھے خیال آیا کہ کبھی کبھار دکھا دینا چاہیے پبلک کو. تو یہ نوٹ کر لیں، نوٹ کر رہے ہیں وہ. تو
تو لاتوں کے بھوت جو ہے وہ ہاتھوں سے نہیں مانتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال بہت محبت سے دعوت دی. کسی کو نہیں چھیڑا آپ نے, محبت سے. بھائی یہ بت ہیں, ان کو چھوڑ دو, یہ بت پرستی سے توبہ کر لو, یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بنا سکتے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تو میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو مشرکین یہ کرتے, بھائی ٹھیک ہے, جو آپ کی دعوت, براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں نا یہ لوگ بہت زیادہ آج کل دنیا دار, تو یہ ان کے جو براڈ مائنڈڈ ذہن ہے نا, یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے, اسلام کے لیے نہیں ہے. اس پر تو اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے تو مسلمان اسے ہونے نہیں دیتے, تو جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اسے کون سا ہونے دیتے ہیں. ابھی کل ایک شخص آئے نا, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بوہری سے مسلمان ہوئے, کہتے تھے آپ کا بیان سنتا تھا, اللہ نے توفیق دی, الحمدللہ مسلمان ہو گئے. تو کہہ رہے میں نے کافی عرصے سے اپنے اسلام کو گھر میں چھپایا ہوا ہے. کل آئے تھے, ملاقات کی تھی, لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. تو کہہ رہے میں چھپ کے روزے رکھ رہا ہوں, چھپ کے نمازیں پڑھتا ہوں, حالانکہ جوان آدمی. تو بھائی براڈ مائنڈڈ بنتے ہو تو جس نے کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے اس کو اسلام فالو کرنے دو. وہ کوئی آپ کو تھوڑی گن پوائنٹ پہ کہہ رہے کہ آپ بھی مسلمان ہو جاؤ. وہ کہہ رہے ابا اما سے, بہن بھائیوں سے, ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو نہ مانو, مجھے اس طریقے پہ چلنے دو, لیکن اس کو چلنے بولو بھائی نہیں دیں گے. ہندو اسلام قبول کرتا ہے, نہیں کرنے دیتے اس کو. تو خود تو اپنے غلط نظریات زبردستی تھوپے ہوئے ہیں, اور اسلام اگر حق کی بات کے دفاع کے لیے تلوار کی بات کرتا ہے, مجبوری میں ایک تلوار کی بات کرتا ہے, اسلام میں پہلے تو دعوت ہے, شرافت سے کرو بھائی, تو اس میں اگر تلوار کی بات کرتا ہے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کس سے اسلام پھیلا رہے ہیں, تلوار سے. حالانکہ وہ آخری درجہ ہے. پہل کس نے کی تھی, انڈیا نے 2 جہاز بھیجے تھے نا. تو محبت ہم نے تو پھر بھی چائے پلا کے واپس کیا اس کو. تو ہمیشہ آپ دیکھ لو مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ مسلمان اچھا سلوک کرتے ہیں. اگر کسی نے غلط کیا ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے نہیں کیا, پھر وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ براءہ میں اللہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں برداشت. حضرت بلال حبشی ایمان لاتے ہیں, ان کو گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو اوجڑی لا کے رکھ دی جاتی ہے. کتنا برداشت, اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصروا لنا, اللہ سے مدد کیوں طلب نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے غلاف سے تکیہ لگا کے لیٹے ہوئے تھے بیت اللہ کی چھاؤں میں. خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے. تنگ آ گئے نا پریشانی سے. ان کا جو مالک تھا ان کو گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا, گرم کوئلوں پہ. تصور تو کرو کیسی آزمائش. اور آج ہم ذرا سی آزمائش برداشت نہیں کرتے دین کے لیے. ہم چاہتے ہیں دین پہ چلیں گے جب بیوی بھی خوش رہے, ابا بھی خوش رہے, اماں بھی خوش رہے, بچے بھی خوش رہے, اور تنخواہ بھی پوری ملتی رہے, اور محلے میں عزت بھی ہوتی رہے. پھر اگر تھوڑا بہت دین فالو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. جہاں تھوڑی سی آزمائش آئے تو دین گیا, بولو وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے سارا دن. تو خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ کیا حال ہو گیا تھا کمر کا. حضرت عمر نے جب آپ کی کمر دیکھی نا اپنے دور خلافت میں, حضرت عمر بڑا خیال کرتے تھے کہ جن لوگوں نے اسلام کے شروع میں قربانیاں دی ہیں نا ان کو بہت عزت دیتے تھے حضرت عمر, اور ان کا وظیفہ بیت المال سے زیادہ باندھا تھا. فرق یہ کیا تھا جو پہلے ایمان لایا اس کا وظیفہ زیادہ. حالانکہ بعض عرب سردار تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, نہیں کہا کہ تم بعد میں ایمان لائے ہو تو جو پہلے لائے ہیں ان کو زیادہ. اور اہل بیت کا حضرت عمر نے خصوصی خیال کیا کہ جس کی نبی سے رشتہ داری ہے اس کا خیال دوسروں سے زیادہ. تو آج اہل بیت کے عاشقین سب سے زیادہ برا کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر عمر کو. پتہ یہ چلا کہ یہ عشق کا دعویٰ سچا نہیں ہے. اگر آپ اہل بیت سے حقیقت میں محبت کرتے ہو تو آپ کو ابو بکر اور عمر سے محبت کرنی پڑے گی, کیونکہ جتنے بھی اہل بیت تھے
سارے ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے. میرا اس پر ایک بیان ہے جو درسقرآن.com سے شائع ہوا. حضرت حسن اور حضرت حسین کی سیرت پر بیان ہوا تھا وہ. تو اس میں بتایا تھا کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی حضرت ابو بکر اور عمر سے کتنے اچھے تعلقات اور ان دونوں کے حضرت حسن و حسین سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو یہ ایک ایسا بنا کے پیش کیا جیسے یہ دونوں الگ الگ ہیں. تو حضرت عمر اہل بیت کا خیال کرتے, اور خباب ابن ارد کی جب کمر دیکھی انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ایسی کمر میں نے کسی کے نہیں دیکھی. بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے میدان جہاد میں اتنے زخم کھائے ہیں کہ ان کی کمر میں کھڈے پڑے ہوئے تھے. عروہ بن عبداللہ ابن زبیر, حضرت زبیر ابن عوام نبی کے پھوپھیزاد بھائی اور 10 مبشرہ میں سے جن کو جنت میں دنیا میں جنت کی بشارت تھی, یہ جو تھے اب ظاہر ہے جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے, تو ان کی اتنی جنگیں لڑی ہیں, اتنے زخم لگے ہیں ان کے تلوار میں, ان کی کمر میں. عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے, زبیر ابن عوام بھی شہید ہوئے تھے, وہ بھی بڑے مجاہد تھے, اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر. تو وہ بھی اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ ان کے بیٹے عروہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی کمر میں کھڈے جو پڑے ہوئے تھے نا ان میں انگلیاں ڈال کے کھیلتا تھا میں, اتنے بڑے بڑے زخم تھے, کھڈے تھے. تو یہ جو اسلام کی بقا ہوئی ہے نا یہ جلیبیاں کھا کے, بولو بھائی نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے اسلاف کی بڑی قربانیاں ہیں. آج ایک نیوی کے بڑے آفیسر آئے, اس میں SSG کمانڈو ہوتے ہیں نا, وہ بتا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پورا, میں نے بھی دیکھا ہے فوج میں, وہ ایک ان کا جو فوجیوں کے نام انہوں نے خط لکھا تھا نا, وہ آرمی میں بھی اور نیوی میں بھی وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں کہ تم طاقت کی بنا پر دشمن سے نہیں لڑ سکتے, دشمن ہمیشہ تم سے تعداد میں اور اسلحے میں زیادہ, تو تم لڑو گے تقوی کی بنیاد پر, لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو مسلمان ہمیشہ کمزور رہے ہیں اور دشمن ہمیشہ طاقتور. آج بھی دیکھ لو نا, اکثر انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے, طاقتور کون ہے؟ انڈیا. کیا خیال ہے؟ تو لیکن مسلمان پھر بھی الحمدللہ اپنا دفاع کمزور ہو کے کر رہے ہیں, اس لیے کہ جو جذبہ ہمارے اندر ہے وہ جذبہ وہاں یہاں شہادت کا جذبہ ہے, وہاں شہادت کا صرف لفظ مسلمانوں سے ادھار لے لیا انہوں نے, شہادت کا مفہوم اور مطلب وہ جانتے ہی نہیں ہیں. بتوں کے لیے لڑنے والا کیسے شہید ہوگا بھائی؟ ہے بھائی. وہ جو فوجی آئے تھے نا آج, SSG کمانڈو تھے, وہ کہنے لگے, میں نے کہا آپ جب آپریشن کے لیے جاتے ہو روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو لازمی رکھتا ہوں, باقیوں کا پتہ نہیں. میں نے کہا, کہہ رہے ہیں اگر شہید ہو گئے تو کم از کم روزے میں تو ہو. تو بعض فوجیوں کے ایسے اچھے جذبات نہیں ہیں, فوج میں سارے غلط نہیں ہیں. تو خیر, مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت صبر, قرآن میں بھی آیتیں آئیں, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا, درگزر سے کام لو, چشم پوشی سے کام لو, برداشت کرو, صبر کرو. اوجڑی لا کے رکھی جا رہی ہے کمر مبارک پر اور حکم دیا صبر 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 صبر. 13 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ساتھیوں کو صبر کے علاوہ کسی اور چیز کی تلقین نہیں کی. یہ میں پس منظر بتا رہا ہوں نا, پھر یہ سمجھ میں آئیں گی آیتیں. تو خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ اللہ سے مدد طلب کریں, ہم پریشان ہو گئے ہیں, کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے, لیکن تم جلدی کر رہے ہو. اور فرمایا اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ صنعاء سے حضر موت تک کوئی عورت زیور سے آراستہ ہو کر چلے گی, کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا گا. ایسا امن قائم ہونے والا ہے. وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِي, اور ایسا زمین پہ امن قائم ہوگا کہ چرواہے کو بھیڑیے کا خوف نہیں ہوگا کہ وہ اس کی بکریوں کو کھا جائے. جانوروں میں بھی اللہ ایسے رحم ڈال دیں گے. تو وہی ہوا. پھر مکہ سے جب آپ نے ہجرت کی ہے, جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو معاشی لحاظ سے حالت خراب. تو پھر چونکہ مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں, یہ میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا ہوں نا جہاد کی, اسلام میں جہاد کی ہسٹری کیا ہے.
تو مکہ والوں سے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ تھا نہیں، بلکہ مکہ والوں نے نبی کے قتل کا پروگرام بنا لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی تمام امانتیں سپرد کی حضرت علی کو. دیکھو کیسا امانت سکھائی ہے کہ آپ جس دشمن قوم سے جو آپ کے قتل کے در پہ ہے اس قوم کی بھی امانت میں خیانت. بتاؤ آج مسلمان معاملات میں ایسے ہیں، آج تو کہتے ہیں یار یہ میرا لگتا کیا ہے، کھا جا ادھر سے بھی کھا جا، ادھر سے بھی کھا جا، ادھر سے بھی کھا جا. یہ وہ چیز ہے جو آج بعض غیر مسلموں میں آپ کو ملتی ہے. تو مسلمان تو اس سے بھی زیادہ امانت میں ہوشیار ہونا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے، چاہے دشمنی ہے جو بھی ہے، ایگریمنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لٹا دی اپنے بستر پہ اور امانتیں دے دی اور خود تشریف لے گئے. اور وہ قتل کے در پہ تھے کہ بھائی روز روز کی چک چک سے بہتر ہے ایک دفعہ سارے قبائل مل کے قتل کر دو. سارے قبائل مل کے قتل کریں گے تو کیس کسی ایک قبیلے پہ نہیں بنے گا نا. بھائی عرب میں رشتہ داریاں بڑی مضبوط ہوتی تھیں، تو یہ قتل اس لیے نہیں کر پا رہے تھے اب تک کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو آپ کا قبیلہ اگرچہ مشرک ہے مگر وہ اپنے خاندان کا قتل برداشت نہیں کرے گا، اٹھ کھڑا ہوگا. جن قوموں میں ایسی غیرت ہوتی ہے ان میں قتل و غارت کم. آج بھائی پٹتا ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے چھوڑ تیرا مسئلہ ہے، میں نے کیا کرنا ہے. کچھ ہلتے ہی نہیں ہے یار. ایک بھائی پٹ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے چلو یار آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، ہوئے میں نے تجھے کہا تھا نا پٹے گا. بس بھائی تمہارا بھائی ہے. پہلے زمانے میں بھائی کی کثرت جو ہے نا، خاندان میں مردوں کی کثرت، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، اس سے انسان مضبوط ہوتا تھا. آج مضبوط کیونکہ ساتھ ہی نہیں دیتے، ہر آدمی اپنے اخپل طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. تو عرب ڈرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کے رشتہ دار ان پر ایمان تو نہیں لے کر آئے مگر قریشی ہیں، اپنے خاندان کے فرد کا قتل برداشت نہیں کریں گے تو قریشی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تو صرف قوم اور یعنی قومیت کی بنیاد پہ بھی وہ ساتھ دیا کرتے تھے. تو اب سوچا انہوں نے کہ ساری قومیں، ہر قبیلہ مل کے جب قتل کرے گا تو کس کس سے لڑیں گے بھائی. تو سب نے مل کے معاہدہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. پھر وہ لمبا واقعہ ہے، مدینہ پہنچ کے آپ کا بڑا زبردست، کیونکہ وہاں سب لوگ ایمان لے آئے تھے، بڑا زبردست استقبال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر پہلی بڑی لڑائی ہوئی ہے اسلام میں غزوہ بدر. اس سے پہلے کوئی لڑائی نہیں ہوئی. وہ لڑائی ایسے ہوئی ہے کہ چونکہ کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں، مکہ ایک الگ ریاست، مدینہ ایک الگ ریاست. جب دو ملکوں میں کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پوری دنیا کا آج بھی یہ قانون ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا خون حلال ہوتا ہے کہ بھئی تم اگر ادھر آئے تو ہم تم پہ، جیسے آپ آج اگر بغیر کسی ویزے اور پاسپورٹ کے کسی یورپ میں ہجرت کر کے چلے جائیں تو بارڈر پہ گولی مار دیتے ہیں نا. کیا ہو گیا؟ کوئی انڈین اگر بغیر پاسپورٹ ویزے کے پاکستانی بارڈر پہ پکڑا جائے تو آرمی کو حق ہے کہ گولی مار دے. یہاں کا بندہ وہاں جائے تو ان کو حق ہے، نہ مارے ایک الگ بات ہے، مارنی چاہیے نہیں چاہیے یہ الگ بات ہے. لیکن پوری دنیا میں ایک لا ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے اگر کوئی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو وہ اس وقت بھی ایسے تھا. تو مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا بلکہ باقاعدہ لڑائی تھی. تو ایک قافلہ آ رہا تھا شام کے راستے، سمندر کے راستے، مدینہ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے جانا تھا مکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے پروگرام بنایا کہ اس لشکر پہ شب خون مارتے ہیں اور یہاں سے جتنا بھی ان کا جو بھی تجارتی سامان ہے وہ ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، کیونکہ ہماری جو معاشی بدحالی آئی ہے وہ کس کی وجہ سے آئی ہے؟ ان کی، اور ہمارا کوئی ایگریمنٹ بھی ان سے نہیں ہے. تو یہ بالکل پوری دنیا میں اجازت تھی اس کی، یہ کر سکتے ہیں. تو اب چونکہ بہت تھوڑے یعنی شبخون مارنا تھا، گوریلا وار تھی کہ بھائی ایک حملہ کریں گے اور جو آٹا دال بوری جو ملا اٹھا کے لے آئیں گے. تو اس کے لیے بڑی فوج کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ چاہتے تھے بڑی زبردست لڑائی ہو جائے اور میں مسلمانوں کو فتح دے کے یہ ثابت کر دوں کہ میں کس کے ساتھ ہوں؟ مسلمانوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم اسباب کے مکلف ہیں، ہم نے اسباب سے ہٹ کے کام
نہیں کرنا. لیکن اللہ بعض دفعہ معجزے کے طور پر ایسا کرا دیتا ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم نبی کی زندگی میں جو معجزے وارد ہوئے ہیں نا, ان معجزوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوں گے, معجزے. لہذا ہم فیصلے کرتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر, اور کہتے ہیں چونکہ نبی 313 تھے اور وہ 1000 تھے تو ان کی مدد ہو گئی تھی بغیر ساز و سامان کے, تو ہماری بھی. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے. نبی کے اپنے جتنے فیصلے ہیں وہ تمام فیصلے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہیں, اور اللہ کے فیصلے کبھی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہوتے ہیں, کبھی کیا ہوتے ہیں, ویسے ہی اللہ مدد کر دیتا ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہمارا جو کام ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. نہیں آ رہی بات. اب دیکھو یہاں افراط و تفریط کیا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قافلے پہ حملہ نہ کرتے تو یہ بھی غلط تھا, کیونکہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو بھائی اللہ نے موقع دیا ہے, تمہارا دشمن ترنے والا بن کے یہاں سے جا رہا ہے تو حملہ کرو نا. اگر اس موقع پر اللہ پہ اعتماد کرتے, توکل کرتے کہ اللہ ہے کھلانے والا, اللہ ہے پلانے والا, ہم صرف اخلاق سے پیش آئیں گے ان دشمنوں کے ساتھ, تو یہ بھی اسباب سے ہٹ کر کام ہوتا کہ نہیں ہوتا. اتنے اہم مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو ان مضامین کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جائے تو آپ پیسے دے کے مجھ سے یہ بیان کروائیں گے, پیسے دے کے کروائیں گے. اتنی اہم باتیں کر رہا ہوں, مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہے, لیکن آپ کو اندازہ, آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر پہ حملہ نہ کرتے اور کہتے ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے, کھلانے والا کون ہے, اللہ, پلانے والا کون ہے, اللہ, تو بھائی اللہ کہتا ہے جو تمہارے بس میں ہے وہ تو کرو. تمہارے بس میں فی الحال یہ ہے کہ تمہارے دشمن کا قافلہ جا رہا ہے جس سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, تم لے لو اس سے بھائی, کیا خیال ہے, جنگ کرو اور وہ سامان اس سے چھین لو. کیونکہ 313 میں اس کی طاقت تو ہے کہ حملہ کر کے شبخون مار کے کچھ چیزیں اٹھا کے لے آئیں, لیکن اس کی طاقت نہیں ہے کہ 1000 کے لشکر سے لڑیں بغیر سازو سامان کے. لہذا اس کا نبی نے ارادہ نہیں کیا کہ خود ہم مکہ والوں پہ چڑھائی کریں. بھائی جس ملک سے کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی جان بچا کر نکلے ہیں اس ملک پہ لشکر لے کے چڑھائی کر دیں, یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں پاکستان امریکہ پہ حملہ کیوں نہیں کر دیتا, پاکستان بھارت میں گھس کیوں نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا, یہ کیسے بزدل لوگ ہیں, یہ ادھر اسرائیل پہ ڈرام سے حملہ کیوں نہیں کر دیتے. او بھائی پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے پاس ہے کیا, کتنی افرادی قوت ہے. تم حملہ کرنے کے بعد وہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہوگا کیا. تو جذباتی لوگ اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل جن کی فائر پن نکلی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں لڑو ہی نہیں, وہ کہتے ہیں یہ بم بھی کیوں بنایا ہے, یہ تو توبہ توبہ چھی 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 ایٹم بم, اس سے تو بڑا نقصان ہوتا ہے, اور وہ جہاد کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں فریق کیا ہے, غلط ہیں. جب کلاشن کوف کی فائر پن نکل جاتی ہے نا, پھر اس میں اور پانی کی گن میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو بعض لوگوں کی فائر پن نکل جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اسلام میں جہاد نہیں, بس اخلاق, میٹھا پن, جو آئے مکہ مارے تم بھی ایک کھا لو دوسرا بھی آگے کر دو, اس طرح کے ان کا دماغ بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ٹریننگ, یہ کیا جہاز وہاز کلا بازیاں, یہ کیا بم بم غوری, یہ کیا ہوتا ہے یار, یہ کیا ہے دعا. ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں, کہہ رہے اصل تو مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے, آسمان سے آتی ہے اور اعمال پہ آتی ہے. بس تہجد پڑھو, اللہ سے دعائیں مانگو, ڈیفنس آسمان سے اترے گی تمہاری اور اللہ تمہاری خود بخود مدد کرے گا. بس سب کچھ دعاؤں میں رکھا ہے اللہ نے دعاؤں میں رکھا ہے سب کچھ. لیکن جب آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, آپ کو سمرینیں بنانی پڑیں گی, دشمن کے مقابلے میں سب کچھ تیار رکھنا پڑے گا. آج ہم تو ساری آیتیں یہی پڑھی ہیں, اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اللہ فرماتے ہیں جتنی قوت تیار کر سکتے ہو کرو, ومن رباط الخیل, گھوڑے بھی باندھو. کیوں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, فرمایا جنگ نہ بھی ہو تو یہ کام تیار کر کے رکھو تاکہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کا کام تو کرتے رہو کم از کم.
تبلیغی جماعتیں بھی جائیں, محبت سے پاؤں دبائیں اور میٹھی میٹھی باتیں کریں اور سب سمجھائیں, دیکھو بھائی دین ہمارے اندر آ جائے, پوری دنیا کے اندر آ جائے. اور بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ جی پاکستان سے آئے ہیں. اچھا پاکستانی اتنے میٹھے ہوتے ہیں؟ ہاں بہت میٹھے ہوتے ہیں. اچھا ذرا بم مار کے دیکھتے ہیں. بھائی ہمارے کان, ان کے کان میں کہہ دو ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے. ہم صرف شب برات کے پٹاخے نہیں پھوڑتے ہیں, ہمارے پاس ایس ایس جی کمانڈوز بھی ہیں, ہمارے پاس لڑنے والے جوان بھی ہیں. باقی دین کی بات ہے, آپ اگر آ جائیں تو اچھی بات ہوگی, تمیز سے ہی چل لیں تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ زیادہ دھمکی والی باتیں کرنے کی کوشش. تو اللہ نے فرمایا ترہبون بہ, کیسی پیاری آیت ہے, ایسا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں. ترہبون بہ, اس کے ذریعے تم ڈراؤ گے. حملہ نہ بھی کرو تو ڈرانے کا کام تو کرو نا. عدو اللہ و عدوکم, اللہ کے دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈراؤ گے. تو یہ بھی اسلام کا ایک رخ ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کیا کہ مکہ پہ جا کے چڑھائی کر دی, کیونکہ بھائی افرادی قوت نہیں ہے, اور نہ یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. بھائی جو موقع مل رہا ہے وہ کام تو کریں. تو صحابہ کو حکم دیا, کیا کریں گے بھائی؟ شب خون ماریں گے, ایک حملہ کریں گے اور وہ لے کے نکل لیں گے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا, جب بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے یہ جو ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے, مخبری ہو گئی کہ مسلمان 313 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں. اب جب مخبری ہوئی ہے تو وہاں سے وہ 1000 کا لشکر لے کر آ گئے, جس کی مسلمانوں کو توقع نہیں تھی, اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے. تبھی اس جنگ میں بہت سے صحابہ شریک نہیں ہوئے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی جنگ تو ہو نہیں رہی, ایک تو چھوٹی سی کاروائی ہو رہی ہے. لیکن 313 جب آئے تو 313 کو اللہ نے لڑوا دیا. کس سے؟ 1000 لوگوں سے. 313 کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, 2-4 گھوڑے, چھوڑا سا اسلحہ, اور ادھر 1000 کا لشکر. اب مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو آ گئے تھے نا, وہ تو سر پہ پہنچ چکے تھے. اب مسلمان پریشان. پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا میدان جنگ میں, اور سجدے میں جا کے آپ نے بڑی لمبی دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اسباب کی دنیا میں تو شکستی ہے, لیکن اگر یہ شہید ہو گئے لم تعبد, اے اللہ پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ بھی آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. وہ جرمنی والے قادیانی کا پھر فون آیا تھا, وہ بتاؤں گا میں آخر میں, یاد دلانا. وہ کہہ رہا یار آپ نے تو پورا بیان کر دیا میرے اوپر. پھر ایک اور سوال کیا اس نے, وہ آج میں کروں گا انشاءاللہ. سن رہا ہوتا ہے لگتا ہے بیان. اللہ ایمان کی توفیق دے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں؟ اے اللہ قیامت تک تیری عبادت نہیں, کیونکہ نبی کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری صحابہ ہیں, اس کے بعد نہ کوئی صحابی بنے گا اور نہ کوئی پیغمبر. اگر یہی میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ میری تو 13-14 سال کی کمائی ہے, یہ 15 سال کی, یہ اگر قتل ہو گئے تو پھر تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. تو اللہ کو ان چیزوں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اور بالآخر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے, قرآن میں آتا ہے, اور لڑائی ہوئی ہے, اور اللہ نے ان 313 کو 1000 پر غلبہ. بڑے بڑے افراد ان کے مارے گئے, کچھ قید ہو گئے, اور بڑے بڑے سردار قید ہو گئے. تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, آپ کے چچا زاد, بڑے بڑے عرب. وہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی, یہ سورت کا خلاصہ رہ جائے گا. پہلی جنگ ہوئی ہے اسلام میں, اس میں پہل کس نے کی؟ مشرکین مکہ نے. باقاعدہ جنگ بنا دیا اس کو. جب فتح ہوئی ہے تو بہت سے صحابہ جو اس جنگ میں, کیونکہ ان کے لوگوں کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی قرآن میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدر میں لوگ تھے ان کے اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا, لیکن پھر بھی وہ گناہوں سے بچتے تھے. تو اس کے بعد پھر غزوہ احد, پھر کچھ دن بیٹھے تو ادھر سے پھر کیا شروع. وہ تو مشرکین مکہ گئے, انہوں نے بولا یہ تو بھائی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا, یہ کمزور ہو کے ہم پر غالب آ گئے تو اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو خالد ابن ولید جو اس وقت غیر مسلم تھے, اور ابو سفیان وہ بھی غیر مسلم تھے, یہ ان دونوں کی قیادت میں
لشکر چلا ہے اور بہت بڑی تعداد لے کے انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا. یہ حملے میں بھی پہل کس نے کی ہے؟ نبی نے پہل کیوں نہیں کی؟ اسباب کی دنیا میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی. آپ نے فوکس کس کو کیا؟ دعوت دعوت دعوت. یہاں تک کہ جو قریب میں یہودی قبائل تھے جن سے خطرہ تھا ان سے بھی آپ نے کیا کیا؟ سلو کی کہ نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے اور نہ تم ہمارے خلاف دشمن کا ساتھ دو گے تاکہ امن ہو. اسلام میں لڑائی کی تمنا نہیں ہے. نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو. فَإِذَا لَقِيتُمْ، لیکن اگر ملاقات ہو جائے فَاصْبِرُوا، تو صبر سے کام لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اس لیے کہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر غزوہ احد ہوئی. اس میں مشورہ ہوا، بڑی لمبی اس کی تاریخ ہے، مختصر بتا رہا ہوں. صحابہ کرام کو پہلی دفعہ میں تو فتح ہو گئی، مگر ایک حکم کی عدولی کی وجہ سے ایک جگہ وہ چھوڑ دی، تو وہاں سے دشمن نے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا. اور پہلے بدر میں ان کے 70 آدمی قتل ہوئے تھے، اس کے بدلے میں ادھر بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. بہت نقصان ہوا. لیکن مشرکین جو چاہتے تھے نا، جو ہدف تھا، وہ ہدف بھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ یہ شکست کھانے کے باوجود پھر انہوں نے ہمت کی اور دوبارہ لڑائی کے لیے تیار. تو جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ ان کے حوصلے کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یار یہ تو اتنا کچھ ہو کے بھی لڑنے والے ہیں. تو پھر وہ نکل لیے وہاں سے. انہوں نے کہا عافیت اسی میں ہے کہ بس جو جیت گئے نا، بدلہ لے لیا نا، بس پتلی گلی سے، پتلی گلی ہر دور میں رہی ہے، صحیح ہے نا، اور پتلی گلی رکھنی چاہیے، یاد رکھو. تو وہ پتلی گلی سے نکل لی. اب اس پر منافقین نے بڑا شور مچایا. جو جہاد اس لڑائی میں نہیں گئے تھے انہوں نے تو ویسی خوشیاں منائی غزوہ احد میں کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے موت کو دعوت دے رہے ہو، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ تھوڑے سے لوگ لڑنے جا رہے ہیں. وہ اسی وقت سے پروپیگنڈا کرنا شروع. اس کی وجہ سے بہت سے جو نیک ایمان والے لوگ ہیں وہ بھی پروپیگنڈے میں آ کے انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی نہیں جاتے. کیونکہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں نا، کانا پھوسی کرنے والے، ہوئے تجھے پتا ہے کیوں جا کے خیریت تو ہے، ابے یہ مروانے والے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اچھی دعوت چلتی ہے نا، اس قسم کے شر پسند ہمیشہ ہوتے ہیں. تو وہ ایسی باتیں کرنے لگے، ابے یہ تو جنگ تھوڑی، لو نعلم قتالا، یہ جنگ ہوتی تو ہم اس میں جاتے، یہ جنگ تھوڑی ہے، تو خودکشی ہے. بھائی تھا بھی تو مدینہ کے اندر رہ کے ڈیفینس کر لیتے، باہر جا کے لڑنا، ہم کمزور ہیں، یہ تو خودکشی. ایسی ایسی باتیں کی کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت جو مومن تھی ان کا بھی ارادہ ہو گیا کہ بھائی واپس چلو. لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو تھاما اور ان کو پھر اللہ نے جنگ میں جانے کی توفیق دی، جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان پر شیطان کو غالب نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ منافقین خوشی سے بغلے بنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نہیں جاؤ، اچھا ہم بھی بچ گئے اور یہ لوگ جو گئے ہیں شہید ہو گئے اور نقصان ہو گیا، زخمی ہو گئے. تو اس پہ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو شہید ہو گئے ہیں نا یہ تم سے بہتر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو جو اللہ نے مقام اور درجات دیے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ، مرو گے تم بھی. اور آج مر گئے کہ نہیں مر گئے، کتنے دن زندہ رہ لیے. اور اللہ نے فرمایا ایمان والو یہ نہ کہا کرو کہ اگر وہ نہ جاتا تو یوں ہو جاتا. اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے. اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تو یہ موت بستر کی موت سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اور بڑے بڑے قلعوں میں بھی اگر چھپ جاؤ نا تو جن کی مقدر میں موت ہے، موت ان کو لا کے پچھاڑے گی. تو اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. بستر پہ بھی موت آئے گی اور میدان جنگ میں اللہ بچانے والا ہوگا تو وہاں بھی بچ جائے گا. تو اس لیے اللہ نے ڈرایا کہ مسلمان کو بتایا کہ مسلمان میدان جہاد میں موت کی وجہ سے پیچھے نہیں رہتا. یہ تو منافقین کا کام ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر جناب واپس جب مسلمان شکست کھا کے آئے ہیں اور منافقین کی یہ اور الٹی سیدھی باتیں نبی برداشت کرتے رہے ہیں، یہاں بھی نبی نے یہ نہیں حکم دیا کہ جتنے منافقین ہیں لین میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دو سب کو. یہ ہمارے جذباتی دینداروں کے نا یہ جذبات ہوتے ہیں. ابے مارا سالے کہتے ہیں نا لوگ. ایک دفعہ کیا ہوا، وہ پرانی وقتوں کی بات ہے، وہ بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی نا
تو ایک نوجوان بڑا اچھل رہا تھا, ابے ان کو چاہیے کہ چڑھا دیں فوج, ہیں کیا کریں. میں نے کہا بھائی بابری مسجد شہید ہونا تو بڑا غلط ہوا, اور حکومت کو احتجاج بھی کرنا چاہیے جو کہ حکومت نہیں کر رہی, لیکن فوج ایک دم چڑھا دیں. اور پھر میں نے کہا وہاں سے بھی جہاز آئیں گے, بم آئیں گے, تو سب سے پہلے کون بھاگے گا؟ میں نے کہا آپ بھاگو گے, کیونکہ اکثر جو جذباتی باتیں کرتے جو گرجتے ہیں وہ برستے. بولو بھائی, فوج بھاگے نہ بھاگے, ہم بھاگے نہ بھاگے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے کہا سب سے پہلے, کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو زیادہ بولتے ہیں نا وہ وقت پر کیا ہو جاتے ہیں. تو یہ لفظ نکال دینا بھائی, لکھ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو لڑائی ہوئی نا احد, اس میں بھی پہل کس نے کی؟ مشرکین نے کی. پھر غزوہ احزاب, غزوہ احزاب میں کیا ہوا کہ مشرکین نے کہا کہ چاروں طرف سے قبائل مل کے مدینہ پہ حملہ کریں. بہت ہو گیا مذاق بھائی, بدر میں اتنے مر گئے, ہم نے جا کے کیا, تو اب تو یہ بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ بادشاہوں کے نام خطوط. یہ بھائی یہ تو بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیا انہوں نے, تو اب تو بس ایسا کام ہو جائے کہ آر یا پار. تو احزاب, جس کا غزوہ احزاب میں تذکرہ ہے, بہت سارے لشکر, بہت سارے قبیلوں نے ارادہ کیا چاروں طرف سے مدینہ پہ ٹوٹ پڑیں گے. یہاں بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں, گھس جائیں گے ہم لوگ بھی. مدد کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے. صحابہ کو کوئی لگا لاؤ, بس مشورہ کیا, استخارہ بھی نہیں نکالا کہ بھئی استخارہ نکالتے ہیں جو آئے گا وہ, نہ نہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کیا کرو. استخارے میں کوئی اللہ کی طرف سے مشورہ نہیں آتا. اللہ اگر خود مشورہ دیتا تو پھر ہمیں یہ نہ کہتا کہ آپس کے کام مشورے سے کیا کرو. استخارے کا مطلب مشورہ ہے ہی نہیں, وہ دعا ہے, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے. کرنا وہی ہے جو اپنی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اور کھوپڑی میں لانے کے لیے مشورہ لینا ضرور. مشورے کے بغیر اگر کھوپڑی میں کچھ آ رہا تو غلط ہے, کیونکہ آپ نے اس کے ماہرین سے مشورہ لیا ہی نہیں, تو آپ درست فیصلے تک کیسے پہنچو گے بھائی؟ تو اس لیے مشورے کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں. تو نبی نے مشورہ لیا کہ اتنے سارے لوگ حملہ کر رہے ہیں, کیا کریں بھائی؟ ایسی جنگ تو ہم نے پہلے زندگی میں کبھی دیکھی ہے ہی نہیں. اور مشورہ کس سے لیا جاتا ہے؟ جو اس فیلڈ کا ماہر. تو آپ نے کہا بھائی کوئی ہے؟ سلمان فارسی, جو پرشین تھے, فارسی بان تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ ان جنگوں کے عادی ہیں, ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا. ایران میں مل کے قبائل حملہ کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو تم لوگ؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم شہر کے چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں تاکہ وہ اس خندق کو پار کر کے نہ آ سکے. اب بڑا مشکل کام بھائی, مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودنا, اور اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ دشمن کے گھوڑے ان کو پار نہ کر سکے. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. میں پھر بولوں گا نا, بولو نا بھائی, پھر بولو گے کیا تو خود ہی بول لو, جملہ مکمل کر لو. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ بھائی اتنی محنت والا کام ہے تو اب سب مل کے وظیفے میں لگ جاؤ, کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے خندقیں کھودو یار, یہ کوئی مذاق ہے؟ یا پھر ایسے ہی نکل لو, دیکھیں گے اللہ مدد کرے گا, اور جو ہے وہ بس آؤ میدان میں آ جاؤ. جہاد کام ہے میچور لوگوں کا, سنجیدہ لوگوں کا, جذباتی لوگوں کا کام جہاد نہیں ہے. ہاں بزدل نہ ہو. بعض بزدل ہونے کی وجہ سے ایسی مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بزدلی پہ اتر آتے ہیں. بزدلی الگ چیز ہے, حکمت عملی الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو ہمارے ہاں حکمت عملی سے چلتا ہے اس کو لوگ بزدل سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ بزدلی نہیں ہے. اگر حکمت عملی بزدلی ہوتی تو صلح حدیبیہ میں معاذ اللہ پھر تو صحابہ معاذ اللہ سارے بزدل ہو گئے. صلح حدیبیہ میں تو ساری شرطیں کس کی مانی ہیں؟ مشرکین کی مانی ہیں, کہ بھئی کوئی بات نہیں وہ طاقتور ہیں ہم کمزور ہیں. اور یہ 1400 صحابہ نے موت پر بیعت بھی لے لی ہے, لیکن اگر یہ 1400 شہید ہی ہو گئے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ وہ بھائی ابھی آ رہا ہوں میں صلح حدیبیہ پہ, پہلے یہ مکمل کر لوں. تو غزوہ احزاب ہوئی, چاروں طرف سے لشکر, اور نبی نے خندقیں کھود کھود کے اتنے صحابہ بھوک سے نڈال. ایک تو مدینہ ویسے ہی معاشی لحاظ سے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں, اوپر سے جب سارے کمانے والے خندقیں کھودنے میں لگ جائیں گے
تو روٹی اور بھوک کا مسئلہ کھڑا ہوگا، لیکن آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ. گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی تھی کہ بھائی یہی کرو گے ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. کہا کوئی بات نہیں، یہ کریں گے. کیسی محنت کی. چربی، پرانی چربیوں کبھی ملتی تھی اس سے کھایا کرتے تھے. خوراک ختم ہو گئی، صحابہ بھوک سے بے ہوش ہونے لگے، نڈھال ہو گئے. پیٹ کو جو ہے نا کمر سے لگانے کے لیے جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو اس میں وہ خالی پن کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جب اس کو اندر کی طرف دبائیں تو وہ خالی پن کا احساس ذرا کم ہو جاتا ہے. بھوک سے نڈھال صحابہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ حالت ایسی ہو گئی ہے، کمر پہ پتھر، ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے میں. آپ نے اپنے جو ہے نا وہ کپڑے کو ہٹایا، کرتے کو ہٹایا، فرمایا اور دکھایا کہ میرے پیٹ پہ کتنے ہیں، 2 پتھر بندھے میں. لیکن کوئی آپشن نہیں تھا. اور اس موقع پر کھدائی کے دوران پتھر پہ آپ کا کیا کدال لگا اور آپ نے فرمایا میں روم اور فارس کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہونے والی ہے کہ ابھی تو ہماری حالت یہ ہے. ان قریب روم اور فارس کی جو سلطنتیں تھیں اس وقت ایسی جیسے رشیا اور امریکہ، اس سے بھی طاقتور جو اس زمانے کے لحاظ سے 1000 سال سے حکومت بنی ہوئی تھی ان کی، اور دنیا کی کوئی طاقت رومن امپائر کو گرا نہیں سکی تھی. اور یہ کمزور جو ابھی اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، اور نبی ان کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ اسی طرح استقامت سے ڈٹے رہو. ان قریب روم اور فارس کے بادشاہوں کے جو کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں، وہ تمہاری ملکیت میں آنے والے ہیں. اور حضرت عمر کا دور تھا اور مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. سونے چاندی کے کیسے اللہ نے وعدہ، لیکن انہوں نے اپنا کام پورا کیا. آج ہمارے یہاں کوئی صوفی ہے تو صوفی وہ ذکر اذکار میں، اور وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی جہاد کی طرف جاتا ہے، آرمی میں جائے گا، کوئی بڑا آفیسر بنے گا تو وہ اتنا لبرل ہو جاتا ہے کہ مذہب سے اس کو تعلق رہتا ہی نہیں. روزے بھی چھوٹ رہے ہیں، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں. تو بھائی دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو پھر کیا بنا؟ پھر اللہ کی طرف سے معجزے ظاہر ہوئے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ہانڈی میں ڈھکن ہٹایا نہیں اور وہ نکالتے جا رہے ہیں اور صحابہ پیٹ بھر بھر کے. تو معجزے ایسے موقع پر ہوتے ہیں کہ جب اپنا کام کریں. آج بھی میں نے دیکھا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ڈھکن نہیں ہٹاتے. میں نے دیکھا وہ کہنا ڈھکن نہیں ہٹاؤ، بس یہاں سے نکالتے رہو. تو بھائی وہ پہلے یہ کام کرو پھر جا کے معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. خام خا کے ڈھکن سے ڈھکن ہٹا لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کہتے نہیں ڈھکن نہیں ہٹانا، نکالتے رہو. اس سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کس کو کتنی بوٹیاں، باقی پیچھے کتنی بوٹیاں رہ گئی ہیں. ایک پلیٹ میں سارا آ گیا، پیچھے کچھ بچا، وہ کہتے دیکھنا نہیں ہے. تو خیر ہو سکتا ہے اس کی کوئی لاجک کو ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا کہ ان کے خیمے اکھڑنا شروع کی. بہت وقت ہو گیا تھا نا، وہ بھی تو ایک حد تک گھیراؤ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھے انہوں نے کہا یار یہ نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ وہ یہاں سکتے ہیں. اور پھر وہ طوفان آیا، وہ ایسی جگہ پر تھے کہ ان کے خیمے اکھڑنے لگے. بالآخر وہ پریشان ہو کر انہوں نے ارادہ کیا بھائی واپس پتلی گلی سے نکلو. اس جنگ کے بعد نبی نے اعلان کیا کہ اب وہ کبھی پہل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. اب اگر پہل کرے گا تو کون کریں گے؟ ہم کریں گے. اب ان میں اتنا دم نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو صلح حدیبیہ بھی ہوئی اس دوران. پھر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا. حالانکہ 1400 صحابہ موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن آپ نے اس لیے کہ بھئی یہ موت پر بیعت کر تو لیے لیکن دشمن طاقتور، اگر یہ شہید ہو گئے تو میرا تو سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دعوت بہت پھیل چکی، بہت لوگ مسلمان ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اب ہم مکہ پہ کیا کریں گے؟ چڑھا. کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10,000 کا لشکر لے کے چلے ہیں مکہ پہ چڑھائی کرنے کے، اور بڑی شان سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. آج اگر کوئی باڈی گارڈ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا اللہ پہ توکل
بولو نا نہیں، یہ تو موت سے ڈرتا ہے. تو نبی کو کیا ضرورت تھی جنگی ٹوپی پہننے کی؟ ارے اسی لیے پہنی تھی نا کہ تاکہ کوئی لڑائی ہو تو تلوار اثر نہ کرے. حفاظت کے لیے پہنی تھی نا. تو پتہ یہ چلا کہ حفاظتی تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. گارڈ بھی علماء کے پاس، یہ کوئی بھی آدمی ایسا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے اس کے پاس گارڈ بھی ہونے چاہیے اور سیکیورٹی کا پورا انتظام بھی ہونا چاہیے. تو ہمارے نبی نے لوہے کی ٹوپی پہن، کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ وہ جنگی ٹوپی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر اور تلوار اور تیر اور زرہ ہاتھ میں لے کر اپنی فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے سرور دو عالم سید الانبیاء کمانڈ کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ میں جنگ کرنے کے لیے. چونکہ مسافر تھے، بہت سے صحابہ نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کے حالت یہ ہو گئی کہ بے ہوشی کی کیفیت ہونے لگی. عصر کا وقت جب تھا نا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو. یہ بھی کیا اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں نا. حالانکہ خود آپ نے فرمایا جہاد میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ میدان جہاد میں جب بارڈر پہ ہوتے ہیں روزہ رکھا کریں. 1 دن کا روزہ 1 سال. لیکن اگر اس روزے کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ شکست ہو جائے گی پھر روزہ رکھنا افضل نہیں ہے. تبھی نبی نے صحابہ کو، کیونکہ مسافر بھی تھے، مسافر کو تو ویسے ہی چھوٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو. کیونکہ یہ کنڈیشن اگر ہے، اگر ہم دفاع کیسے کریں گے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ کوئی بات نہیں، میں تو پیغمبر اور تم صحابہ، میں تو سرور کائنات ہوں، میری بھی اللہ مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا؟ لہذا روزہ رکھیں گے، تقوی کی بیس پہ لڑائی ہوگی. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہے. اللہ نے سفر میں اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، تو آج ہم اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں گے. کیونکہ اگر کمزور رہ گئے تو دشمن ہمیں کھا جائے گا، کھا سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو. خود بھی آپ نے پانی پیا. بہت سے صحابہ نے روزہ نہیں توڑا کہ بھئی یہ تو نبی ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھ کے اور محبت میں ایسا کر رہے ہیں، نبی بار بار حکم دے رہے توڑ دو. بعض نے پھر بھی نہیں توڑا اور وقت پر افطار کیا. تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر پا گئے ہیں. آج جنہوں نے روزہ توڑا ان کو اجر زیادہ ملا، جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم. کیوں؟ جنہوں نے توڑا انہوں نے نبی کی اطاعت. اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، چاہے اس میں ہماری آسانی ہو یا ہماری مشکل. بعض شریعت میں ایسے کام ہیں کہ وہ ہیں بھی مزیدار اور شریعت میں ان کی ترغیب بھی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو چونکہ عیاشی ہے. تو اب دیکھو افطار میں جلدی کا حکم ہے نا، حالانکہ مجاہدہ کس میں ہے کہ دیر سے افطار کریں. اب آپ جو صبر کر کے دیر سے افطار کریں اور جو کہیں نہیں میں تو ابھی فوراً افطار کروں گا، تو ثواب کس کو ملے گا؟ ہے بھائی فوراً افطار کرنے والے. بغیر سحری کے روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے نا، اور سحری کے ساتھ آسان ہے. لیکن ثواب زیادہ کس میں ہے؟ سحری میں. سحری کے ساتھ روزہ رکھنا. تو اپنے آپ کو ایسی مشکلات میں ڈالنا جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا. اسی میں 4 شادیاں بھی ہیں.